سوال تھا جو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسرا انہوں نے اصحاب کہف کے حوالے سے پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پہلی امتوں میں ایک بہت اہم واقعہ گزرا ہے اللہ کے اولیاء کا، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والے اصحاب کہف نوجوان جو تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں ان کی، ہمیں ان سے آگاہ کی جائے۔ تیسرا انہوں نے سوال پوچھا ذوالقرنین کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں۔ سورہ کہف کا تفصیلی مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ ذوالقرنین کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک میں صرف اس کو ناظرے کی صورت میں نہ پڑھیں بلکہ ترجمہ و تفسیر کی صورت میں پڑھیں۔ بڑے سبب و موضوع واقعات ہیں جو اصلاح کا سبب بنتے ہیں، آگاہی اور معلومات کا سبب بنتے ہیں، ہمارے عقیدے کی درستگی کا سبب بنتے ہیں، صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے تابع کروانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ان سوالات کا جب سنا تو ان سے کہا کہ میں ان باتوں کا جواب جو سوال تم لوگوں نے کیے ہیں میں تم لوگوں کو اس کا جواب کل دوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے کہ میں ان سوالوں کا جواب کل دوں گا انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مثال ذات پیغمبر علیہ السلام اگر نماز میں بولتے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ان سے کوئی ایسی بھول ہوتی ہے تو در حقیقت امت کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت کے اذن اور منشا سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ کہا کہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور ہوا کیا؟ ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، بعض مفسرین نے 15 روز لکھا ہے اور بعض نے 18 روز لکھا ہے۔ ان 18 روز میں پھر وہی نہیں آئے، اور آپ کے یہ علم ہمیں ہونا ہے اور سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، جو معلومات آتی تھی، جو احکامات آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی روشنی میں امت کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اور جب کفار نے یہ سوال کیے ہفتہ، 2 ہفتے، 2.5 ہفتے، اس کا جواب نہیں آیا، اور وہ لوگ جو پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈے کرتے تھے، آپ کو طعن و طنز کرتے تھے، آپ کو اذیت پہنچاتے تھے ہر حوالے سے، اور کیسی کیسی اذیت دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو امت کے لیے، توحید کی اشاعت کے لیے۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں پتھر کھا رہے ہیں، سر تپا خون آلود ہو رہے ہیں، اور کہیں جب ابی طالب میں اپنی آل اولاد کے ساتھ 2.5 سال بھوکے اور پیاسے کاٹ رہے ہیں، اور اندازہ کیجئے چمڑا بھگو کے بھی کھانا پڑا ہے، اس لیے اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی توحید کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، رب کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کئی پتھر کھائے ہیں، برداشت کیے ہیں، کئی شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس برداشت کیا ہے، معاشرتی بائیکاٹ کا سامنا کیا ہے، کہیں اپنی بیٹیوں کو طلاقیں بھی کروائی ہیں، اور طرح طرح اور اپنے ساتھیوں کے اوپر ظلم و ستم کو بھی برداشت کیا، اور پھر اپنی گردن پہ اونٹ کی اوجریوں کو لدوانا برداشت کیا۔ یہ سب معاملے کس لیے کیے؟ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ اور اندازہ کیجئے جو عام حالات میں جو معاف نہیں کرتے تھے، اس واقعے کے بعد انہوں نے کیا حشد بپا کیا ہوگا، کیا طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوگا، اور یہی ہوا، پراپیگنڈا مشین بھی تیز ہو گئی کہ جواب کیوں نہیں آ رہا، اور طعن و طنز اور تبصرے، تجزیے، اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ انقطاع وحی
कुफार के लिए इस्तेज़ा का मौका बना। लेकिन फिर 15 रोज बाद या 18 रोज बाद सूरह कहफ की ये आयात नाज़िल हुई, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। किसी मामले के हवाले से आप ये मत कहें कि ये मैं बात कल कहूँगा, ये बात कल करूँगा। अगर कोई इरादा किया है, असल में हमारे लिए सबक है, कोई इरादा किया है काम करने का, कहने का, बताने का, तो उसके साथ अल्लाह की रज़ा, उसकी मर्जी और उसके इज़्ज़त को मशरूत कर दें कि ये मैं काम कल करूँगा, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा, ये मैं बात बताऊँगा, कल बताऊँगा अगर अल्लाह ने चाहा, ये डील करेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा। अपने ऊपर गुमान करते हो, कभी ये ना कहेंगे, ये बात कहेंगे, बल्कि करेंगे, ये कहेंगे, ये करेंगे, कोई कॉल करेंगे, कोई करार करेंगे, इन सब बातों को मशरूत करें अल्लाह की रजा, उसके इज़्ज़त, उसकी मर्जी के साथ। और यही हुक्म नाज़िल हुआ, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। अब महबूब ये ना कहिए कि ये बात कल करूँगा, ये बात कल कहूँगा, ये बात कल बताऊँगा, बल्कि कहना क्या है, इल्ला यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत। और फिर अगर भूल गया, हमारे लिए इसे हुक्म है, वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत। अगर भूल गए, इंशाअल्लाह कहना अपने कौल को, फेल को, अपने इरादे को, अपने अज़म को अल्लाह की रज़ा के साथ मुंसलिक करना भूल गए हैं, तो फिर अल्लाह को याद कीजिए, इन्ना लिल्लाह पढ़ के, अल्लाह की हम्द बयान करके, अल्लाह की किबरियाई बयान करके, अल्लाह की पाकी बयान करके, और फिर दुआ भी करें अल्लाह से अपने इरादों के साथ। आज हम अपने कौल व फेल, अपने मामलात में अल्लाह की रहमत से महरूम क्यों है, आसानियों से महरूम क्यों है? हर शख्स इस बात का शिकवा गुनाह है कि बरकत नहीं रही, आसानियां नहीं रही, मुश्किलात हैं, बड़ी मुश्किल है, कारोबारी मामलात में, घरेलू मामलात में मुश्किलात का शिकार है मेरे भाइयों, दीगर वजूहात के साथ साथ। एक वजह यह है हमने अपने मामलात को अल्लाह की रजा के साथ मशरूत करना छोड़ दिया, और फिर अल्लाह से मामला में छोड़ दिया, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आया मुबारका में इशारा किया। और ये कहें कि भूल गए, वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत, भूल हो जाए अल्लाह को याद करें, उसकी किबरियाई बयान करने की सूरत में, उसकी हम्द बयान करने की सूरत में, उसकी पाकी बयान करने की सूरत में, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बयान करने की सूरत में। और इसकी अल्लाह की तस्बीह और तहमीद के बाद करना क्या है, असा रब्बी अन यहदियानी, असा रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, अन यहदियानी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। और दुआ करें, इस उम्मीद का इजहार करें, इस ख्वाहिश का इजहार करें कि अल्लाह इस मामले में मेरी बेहतर रहनुमाई करेगा। क्या हम अपने इरादे करते हुए, अपने मामलात करते हुए, अपने फैसले करते हुए कभी अपने रब की रजा से मशरूत करते हैं? उससे हम दुआ करते हैं, अल्लाह इस मामले में हमारे लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा, हमारे लिए बेहतर रहनुमाई पैदा फरमा, हमारे लिए बेहतर सबील पैदा फरमा, हमारे लिए बेहतर रास्ता पैदा फरमा। अपने हर मामले में से हमने अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को निकाल ही दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ हमने तो अपने लिए अल्लाह से मांगना भी छोड़ दिया, खैर के सवाल ही नहीं गए, अपने मामलात को अल्लाह के इज़्ज़त से मशरूत करना छोड़ दिया। ऐसी बेदीनी और बेहिसी की तवक्को उम्मत मुस्लिमा से नहीं की जा सकती। वो इस कदर लाताल्लुक हो गए कि अपने मामलात को अल्लाह की सुपुर्द ना करें, उसको मशरूत ना करें अल्लाह के साथ। और यही वजह कि जब हम अपने दिलो दिमाग में ये ख्वाहिश ही रखते, ऐसा अन यहदियानी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, तो दिल में ख्वाहिश तो लाओ, चाहत तो लाओ, ये सोच तो पैदा करो, अल्लाह इस मामले में मेरे लिए बेहतर रास्ता पैदा कर, सबील पैदा कर, मुझे बेहतर रास्ते की तरफ गामजन कर दे। करने वाले काम नहीं करना है, लेकिन हम जैसे मौलवियों को फोन करना मेरे वास्ते इस्तेहारा करता हूँ। पिछले दिनों मुझे एक फोन आया कि हम फलां जगह अपनी बहन का रिश्ता करना चाहते हैं,
کہ رشتہ کریں یا نہ کریں. اور میرے بھائیوں آپ کے اپنے کرنے والے کام میں استخارہ کریں نہیں کر سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں, ویسے دعا کر سکتے ہیں. اللہ یہ معاملہ درپیش ہے, یہ کرنا ہے, اس میں ہمیں بہتر رستہ دکھائی دیجیے, ہماری رہنمائی کیجیے, ہمارا رجحان اس طرف غالب کر دیجیے. اللہ ہمیں اپنے معاملات کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر اسی سے ملتا جلتا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی قرآن پاک میں آتا ہے, اور اس کی وضاحت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے جو بخاری میں ملتی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی ایک فتنے کا سامنا کیا, اور وہ فتنہ کیا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت میں اس کی مکمل وضاحت موجود ہے, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شریعت کی جزیات علیحدہ علیحدہ, معاملات قانون علیحدہ علیحدہ, ایک نقطہ آغاز کے سوا کہ ہر رسول اور ہر پیغمبر کو توحید کی دعوت کو نقطہ آغاز ہے, وہ ہر پیغمبر کی ملت کا عالمگیر اور آفاقی پیغام اور دعوت ہے. لیکن شریعت کی جزیات علیحدہ علیحدہ, ہر شریعت کا اپنے اپنے قانون ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 70 بیویاں تھیں, صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے اپنی اصحاب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ کے دین کے سپاہی اور مجاہد پیدا ہوں, اور وہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے لڑیں اور جہاد کریں اور کام کریں. انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی 70 بیویوں سے ملاقات کروں گا, اور اس کے نتیجے میں, اس قربت کے نتیجے میں اللہ مجھے جو بیٹے عطا کرے گا ان بیٹوں کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا. اور وہاں جو آپ کی مجلس میں آپ کے وزراء تھے انہوں نے اشارہ کیا, اور حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں یہ بھی اشارہ کہ فرشتے بھی موجود تھے, انہوں نے بھی اشارہ کیا, احساس دلانے کی کوشش کی کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ میں آج رات اپنی 70 بیویوں سے مقابلت کروں گا, اور اس کے نتیجے میں اللہ مجھے اولاد دے گا, میں ان کو اللہ کی دین کی نصرت کے لیے استعمال کروں گا. لیکن اس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یاد دلانے کے باوجود بھی وہ کہنا بھول گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر, آپ نے اپنے ارادے کے مطابق ساری بیویوں سے مقابلت کی, ان کی قربت میں گئے, لیکن اللہ کی مرضی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, ہم ارادے کرتے رہے, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی مرضی ادھر اس کی حکم کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر, اولو العزم پیغمبر, جنہیں اللہ نے جنات میں جو ہے وہ حکومت عطا کی, حشرات الارض کی باتیں سننے کی قوت اور طاقت اور یہ موجزہ عطا کیا. آج ایسے لوگ بھی ہیں جو ان معاملات میں جنات کو بڑا انوالو کرتے ہیں کہ جی فلاں معاملہ تمہارے گھر بندش ہو گئی ہے, جنات سے رابطہ کرتے ہیں, ان سے خبر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیو, رب کے سوا تیرے میرے مقدر کے فیصلے لکھنے میں پر کوئی قادر نہیں ہے, نہ تبدیلی کر سکتا ہے, نہ ترمیم کر سکتا ہے. یہ سارے معاملات ہمارے اللہ کی مرضی اذن اور اس کے حکم سے وابستہ. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام 70 بیویوں کے پاس کے اس ارادے کے ساتھ کہ جو مجھے اولاد ملے گی اللہ کی دین کی نصرت کے لیے استعمال کروں گا. لیکن ہوا کیا؟ ان 70 بیویوں سے ملاقات کی, 70 میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں حمل ٹھہرا, اور وہ بھی بچہ معذور پیدا ہوا, وہ بچہ بھی معذور پیدا ہوا, یا ایک دوسری وضاحت میں ہے کہ شاید مردہ پیدا ہوا. اللہ اکبر. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اپنے سب فیصلوں کو, سب ارادوں کو, سب عزم کو, اپنے معاملات کو اللہ کی مرضی کے ساتھ وابستہ کیجیے, سپرد کیجیے. اب یہی حکم ہے. دنیا میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا جو اللہ کی مرضی حکم اذن کے بغیر ہو رہا ہو.
اور پھر اللہ نے اپنی مرضی اور حکم کو 222 مرتبہ ہمیں یاد کروایا. الا ان یشاء اللہ ان یشاء ربی، میری مرضی، میری مرضی. رب کی مرضی کے بغیر کسی اور کی مرضی نہیں چلتی میرے بھائیو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی ضرورت ہے اللہ کے یہاں سفارش کرے اس کی مرضی کے بغیر؟ یہ اس کی مرضی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے تو فیصلے تو کرتے دکھاؤ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، یہ فیصلے اس کے ہیں. یہ میڈیکل سائنس اس میں کچھ نہیں کر سکتی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ایسے حالات ہیں بچوں کی جنس کا پتہ لگ جاتا ہے. میرے بھائیوں کو تو بڑی دیر بعد جا کے پتہ لگتا ہے. جب حمل کا آغاز ہوتا ہے اس وقت کون جانتا ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اس کی مرضیاں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی چلے گی تو میرے رب کی چلے گی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. یہ دنیا کائنات جس کا مالک میرا رب ہے، اس کی مرضی سے اس کی ایک ایک پودا پیدا ہوا، ایک ایک درخت لگا، یہ زمین و آسمان بنے، اس کے اوپر خوبصورت پہاڑ سجے، بہترین سمندر اور دریا بنے، باغات بنے، یہ فصلیں لہلہاتی بنی. یہ سب میرے رب کی مرضی سے. اور اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، میں نے اپنی مرضی سے اس کو پیدا کیا، کسی کے مشورے سے نہیں، اپنی مرضی سے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. یہ رب کی مرضی ہے، کس کے ہاں بیٹا ہوگا، کس کے ہاں بیٹی ہوگی، کس کو اللہ محروم رکھے گا، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. کس کو بیٹیوں کا باپ بنانا ہے، بیٹیاں ہی نہیں جانی ہے، کسی کو بیٹے ہی دیے جانے ہیں، کسی کو اللہ مکس اولاد دیتا ہے، میرے رب کی مرضی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے. اور جس کو اللہ محرومیاں بھی عطا کرتا ہے وہ اس کے ہاں اس کے علم میں ہے کہ کیوں اس کو محروم رکھا، اس کے لیے کوئی بہتری ہوگی. کبھی کسی فیصلے پہ اللہ کی شکوہ گناہ نہ ہوا کرے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، بیماری آئے، نقصان ہو، کوئی اپنا بچھڑ جائے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اللہ تیری مرضی ہے، اللہ جب دیا تھا تیری مرضی تھی، اللہ چھین لیا تب بھی تیری مرضی ہے، اللہ عطا کیا تھا تب بھی تیری مرضی، اللہ واپس لے لیا تب بھی تیری مرضی. ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ہر معاملے میں اللہ کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، کارساز ہے. اور کس معاملے میں اس بات کا تذکرہ کروں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ کی مرضی ہے جس کو بادشاہ بنا دے، اس کے عزت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. کوئی اور ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں ہماری سیاست سے فلاں حکمران بنا، ہماری تدبیر سے فلاں حکمران بنا، ہم نے فیصلے کیے تو اس کے تختے الٹے. اللہ فرماتے ہیں ظاہری کھیل تماشا تم سجاتے ہو، فیصلے تم نہیں کرتے، یہ عرشوں پہ میں خود رب کرتا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آج کتنے لوگ ہیں لوگوں کو رسوا کرنے کے فیصلے کرتے ہیں. آج کتنے لوگ کہتے ہیں میں تجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. لیکن یاد رکھنا، لوگ لاکھ رسوائیوں کے چرچے کریں، لوگ لاکھ رسوا کرنا چاہیں، برباد کرنا چاہیں، ریکارڈ پہ ڈالنا چاہیں، اللہ نے فیصلے کر دیے قرآن میں. اللہ یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری مرضی کی بات نہیں ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، میری مرضی چلے گی. جسے چاہوں گا حکومت دوں گا، جسے چاہوں گا اس کے تختے الٹ دوں گا، جسے چاہوں گا عزتوں سے نوازوں گا، جسے چاہوں گا رسوائیوں سے ان کو اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. یہ فیصلے میرے رب کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ کے فیصلے ہیں، وہی بہتر سمجھتا ہے کس وقت کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ذرا سی پریشانی آتی ہے کاروبار میں
معاملات میں چونکہ ہم ایک لمبا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ ہیں، ہمارے عقیدوں میں بھی کچی آ جاتی ہے، کوتاہی آ جاتی ہے، ہم بھی خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فلاں نے آپ پر بندش لگا دی ہے، 4 دکانیں ساتھ ہیں، 3 بڑی چلتی ہے، 1 نہیں چلتی، خرافات کا شکار کرنے والے کانوں میں آگے ڈال جاتے ہیں، تو تمہارے نال دے کو بندش لگا دیتی ہوئے گی، خبر لے ہو، توجہ کرو۔ اور میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اور لوگوں کیوں ان خرابات میں مبتلا ہوتے ہو؟ یہ رزق تمہیں میں دیتا ہوں، یہ رزق کی تقسیم میرے ذمہ ہے، کسی کو زیادہ دوں میری مرضی۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو اللہ رزق زیادہ دے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کم کرے زیادہ کرے، میرے رب کے فیصلے ہیں، کسی انسان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، کسی جن کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ لاکھ تویز کر لو، لاکھ عمل کروا لو، فیصلہ بات کیا پورے پاکستان کے عامل اکٹھے کر کے، ان کے موکل اکٹھے کر کے، ان سب کے تویز اکٹھے کر کے جاؤ، اس رب کے فقیر کا چیلنج ہے، جاؤ جس کو بھی جس کا رزق بند کرنا چاہتے ہو، رب کی خدائی کے مقابلے میں چیلنج کرتے ہو، اللہ نے فیصلہ کر دیا، جاؤ، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، میرے رب کی مرضی ہے، جاؤ، جس کا مرضی رزق روکنا چاہو، اللہ نہ چاہے کوئی روک سکتا، اللہ روک دے تو کوئی دے سکتا، اللہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا، اللہ جسمانی طور پہ، مالی طور پہ اللہ کبھی کسی اور کا محتاج نہ بنا، اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج اور فقیر بنا۔ اور اللہ کے فیصلے ہیں نا، قل اللہم مالک الملک۔ یوسف کو بھائیوں نے کہاں پھینکا تھا؟ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اور اللہ نے اس کو تخت پر بٹھایا، اور یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا، تم نے یوسف کو کنویں میں گرا کر یہ سوچا باپ سے دور کر دیں گے کہ اپنے باپ کے قریبی ہو جائیں گے، اس کے وارث بن جائیں گے، لیکن رب نے کہا تم یہ چاہتے ہو، لیکن عرش پہ بیٹھا خدا یہ چاہتا ہے ایک وقت آئے گا یوسف حکمران بنے گا، اور آج جس کو کنویں پہ پھینک کر اس کو گرانا چاہتے تھے، ایک وقت آئے گا تم خود یوسف کے دربار میں اس کے سامنے گرے ہوگے، کیونکہ یہ فیصلے میرے رب کے ہیں۔ اور لوگوں نشانیاں بڑی بڑی، کون کس کو گرا سکتا ہے؟ اور رب نہ گرائے کوئی کسی کو گرا سکتا؟ کون کسی کو رسوا کر سکتا ہے؟ رب نہ رسوا کرے کوئی کسی کو رسوا کر سکتا؟ کوئی کسی کا رزق چھین سکتا؟ اور رب نہ چھیننا چاہے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرما، اللہ جس عقیدے پہ تیرے محمد کے اصحاب تھے اللہ اسی عقیدے پہ گامزن فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تجھ پر جتنی زندگی ہے ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے اوپر یقین، توکل اور اعتماد کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ۔ میری رحمت کی وجہ سے وہی یوسف جس کو انہوں نے گھرا دیا تھا، میں نے اس کو حکمران بنا دیا مصر کا۔ اور آگے چلتے ہیں، رات میں نے چنیوڑ میں بھی تذکرہ کیا، لیکن آج میرے مضمون کے مطابق ہے کہ رب کی مرضی ہے۔ ابراہیم اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، رب کے ہو جاؤ، رب کے ہو جاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ترک کر دو۔ وہ ڈٹے رہے، بتوں کے پجاری رہے۔ کبھی اپنے باپ کو کہتے ہیں اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعني اهدک صراطا سویا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کبھی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں قد كانت لكم في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان ابراء منکم ومما تعبدون من دون
باللہ، اور اس عقیدے سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، کبھی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، فجعلہم جزازا الا خبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، قالوا من فعل هذا بآلہتنا وإنہ لمن الظالمین، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ حضرت ابراہیم نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کو کمر سے آدھا کر دیا۔ قوم والے واپس آئے، کہنے لگے ہمارے بتوں سے ہوا کیا ہے؟ کہا اللہ اکبر، ایک نوجوان ہے ابراہیم، بڑی توحید کرتا ہے، سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، اس سے پوچھو ہمارے الہوں کے ساتھ یہ اسی نے سلوک کیا ہوگا۔ بلایا گیا اور پوچھا ابراہیم انت فعلت هذا بآلہتنا، اب بے وقوفو، اگر تمہارے الہ ہیں، معبود ہیں، تمہارے حاجت روا ہیں، تمہارے مشکل کشا ہیں، کیوں اپنی حاجت روائی نہیں کر سکے؟ کیوں اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے؟ ابراہیم جب ان کو دھیڑ رہے تھے کیوں اپنے حال پہ رحم نہیں کر سکے؟ اور پوچھا انت فعلت ھذا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے حاجت رواؤں کے ساتھ، ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم نے کہا لیکن معلوم ہوتا ہے جو رب کی توحید سے دور ہو جائے اس کی عقل پہ پہرا اور پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک اور کوشش کی، شاید کہ جاگ جائیں، کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو بڑا کھڑا ہے نا اس نے کیا ہے، اور پوچھو اس سے اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم کے ضمیر کو جگانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے دوبارہ کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ جو سب سے بڑا ہے نا اس نے کیا، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ لیکن جب جواب نہ آئے، مبہوت ہو گئے، جواب نہ دے سکے، پتہ تھا بول نہیں سکتا ہے، پتہ تھا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ضد، انا اور ہٹ دھرمی عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ تھی۔ کیا کہا؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ تھی کہ اوپر سے سینکڑوں میل کے اوپر سے بھی کوئی گزرتا تھا، وہ پرندہ روسٹ ہو کے نیچے گر پڑتا تھا، ابراہیم کو چیہا کے ذریعے اس میں پھینکا گیا۔ قوم نے چاہا ابراہیم جل جائے، توحید کی دعوت دینے والے سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن رب نے ایسا نہیں چاہا۔ اور کیا کہا؟ آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ کی فطرت ہے روسٹ کر دینا، لیکن وہ آگ چلتی ہے رب کی مرضی سے، وہ جلائے تو رب کی مرضی سے، وہ نہ جلائے تو رب کی مرضی سے۔ یہ ہماری مشاہدہ ہو سکتا ہے، ہمارا تجربہ ہو سکتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن ہم بھی رب کی مرضی کے تابع، اس دنیا کائنات میں ہر معاملہ جو چلتا ہے رب کی مرضی سے۔ اس آگ کو اللہ نے حکم دے دیا یا نار کونی برداً و سلاما، برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے اوپر۔ معلوم ہوا آگ جو جلاتی ہے، اب میرا رب نہ چاہے تو جلا سکتی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ لوگوں معلوم یہ ہوتا ہے، کبھی نہ ڈرو، کبھی نہ گھبراؤ کسی کی دشمنی سے، کسی کے حسد سے، اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دو اور پھر بے فکر ہو جاؤ، توکل اس کے اوپر، اعتماد اس کے اوپر، حسبی اللہ، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر بے خوف ہو کے زندگی کو بسر کرو، کہ لاکھ تمہیں دبانا چاہیں، دبوچنا چاہیں، برباد کرنا چاہیں، رسوا کرنا چاہیں، مارنا چاہیں، یاد رکھنا میرے رب کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی تمہارا بال بھی بیکا کر سکتا؟ کون بولتا ہے ہجرت کی رات کو؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہے، علی کو بلاتے ہیں، بستر پہ لٹاتے، سارے دشمن باہر کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کے گئے ہیں، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، مشاہدہ کرتی ہیں، پہچانتی ہیں، لیکن جب میرا رب نہ چاہے پہچانے، نہ پہچانے تو پہچان سکتے؟ ان کے سامنے سے گزر کے گئے، ابو بکر کے ساتھ اس غار میں جا کے رکے جس غار کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب ابراہیم کو، جب جناب ابو بکر کو جناب رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غار کے دہانے پہ آ کے
کفار دیکھنے سے قاصر رہے، دیکھ سکتے تھے، ساتھ ہی تھے، قریب تھے، نظروں کے سامنے تھے، سامنے ہو کر بھی اللہ نے اوجل کر دیا کیونکہ میرے رب کی مرضی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ سب فیصلے میرے رب کے ساتھ ہیں، رب کے پاس ہیں۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو میرے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ جو رب چاہے وہ ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں اور ایک قرآن کے واقعے کا تذکرہ کر دوں۔ جناب نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات دعوت دی، کئی سو سال دی، لیکن چند لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے۔ اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ ایمان نہ لے کے آیا، اس کو کہا بیٹے میں نے یہ جو بیڑا تیار کیا ہے آجا تو بھی سوار ہو جا۔ باپ کی نہ مانی، اللہ کے فیصلے کو نہ دیکھ سکا۔ باپ کو کیا کہا؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ کے بیڑے پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نبوی بیڑے پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، یہ سیلاب جو آیا ہے، سونامی جو آیا ہے، اس سے میں بچ جاؤں گا۔ ساوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، مجھے یہ بچا لے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر نے لا عاصم اليوم من امر اللہ، جو ہوتا ہے وہ منظور خدا ہوتا ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نور فرمایا آج کوئی اللہ کے حکم سے نہیں بچ سکتا جس پر سوائے اللہ رحم فرما دے، الا من رحم۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور پھر موجیں آئیں، وہ بھی پانی کی موجوں میں بہہ گیا کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ ہر معاملہ اللہ کی مرضی اور اذن کے ساتھ ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ میرے بھائیوں کے سارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعے میں نہیں آ سکے۔ حضرت رسول اللہ نے پوچھا معاذ جمعے میں کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ایک یہودی کا میں نے قرضہ دینا ہے، وہ گھر کے باہر بیٹھا تھا، انہیں ناکا لایا تھا، دھرنا دیتا رہا تھی، میں باہر نکلتا اس نے مجھے دبوچ لینا تھا، آپ کے پاس آنے سے روک لینا تھا، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ کیا تو کام کرتا ہے، اللہ تیرا یہ قرضہ ادا کرنے کا سبب پیدا کر دے، تیرا یہ قرضہ ادا کر دے۔ یہاں پہ ایک نقطہ بھائیوں میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کیا یہ تو چاہتا ہے اللہ تیرا یہ قرض معاف کر دے؟ غور کیجئے، فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے اللہ تیرا یہ قرضہ ادا کر دے؟ فرما سکتے تھے لیکن سمجھانا تھا ہمیں قرضہ معاف، شہید کو بھی معاف، جو لیا ہے وہ دینا ہی دینا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے معاف کروا لو، اگر تو چاہے تو اللہ تیرا یہ قرضہ معاف کر دے، لیکن کیا کہا؟ اگر تو یہ چاہتا ہے اللہ تیرا یہ قرضہ ادا کر دے، تو کیا فرمایا؟ اس وقت یہ فرمایا، یہ جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من شاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اگر چاہتا ہے تیرا یہ قرضہ ادا ہو جائے، یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اور فرمایا ساتھ یہ پڑھو، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی انی دینی۔ اللہ میرا یہ قرض ادا کر دے، لیکن اس سے پہلے یہ پڑھا کرو قل اللہم مالک الملک، اللہ تو ہی ہے جو مالک ہے عزتوں کا، تو ہی ہے جو لوگوں کو عزتیں دیتا ہے، تو ہی ہے جو لوگوں کو حکومتیں دیتا ہے، تو ہی ہے جو لوگوں کو اقتدار دیتا ہے، تو ہی ہے جو بادشاہیاں عطا کرتا ہے، تو ہی ہے جو حکومتیں عطا کرتا ہے، تو ہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تیری مرضیاں چلتی ہیں، تیری حکومت چلتی ہے، تیری قدرت چلتی ہے، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ دو باغ والے تھے، باغ اکٹھے تھے، ایک کا باغ زیادہ خوبصورت تھا، بہترین تھا۔ اس نے ایک روز دونوں اکٹھے آئے، اس نے اپنے باغ پہ بڑے غرور اور تکبر کا اظہار کیا، میرا باغ میری محنت کی وجہ سے،
میری دن رات کی محنتوں کی وجہ سے پھلا پھولا ہے، اس میں اللہ نے اس لیے اس قدر بہتری ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ فَخَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، دو تھے، باغ تھے اکٹھے، ایک مسلمان تھا، اللہ کی توحید پہ یقین اور اعتماد رکھنے والا تھا، ایک جو ہے وہ ذرا اڑیل تھا، اللہ پر توکل اور اعتماد کی بجائے اپنے اوپر توکل کرنے والا تھا۔ ہوا کیا، ایک دن اکٹھے تھے، کہنے لگا یہ جو کچھ ہے میری مرضی اور محنت کے ساتھ ہے، اور پھر اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا اور کہا، اور پھر اس نے دوسرے نے کہا کیا تجھے نہیں پتا تو کیسے پیدا ہوا؟ ایک گندے قطرے سے اللہ نے تجھے پیدائش دی، کیوں تو اللہ کا انکار کرتا ہے، کیوں قیامت کا انکار کرتا ہے؟ لیکن ہوا کیا، اپنی محنت پہ ناز کرنے والا کہ مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ ہے، تیرے معاملات سے مجھے بہتر سب کچھ ملا ہوا ہے، اس نے ڈرایا بھی کہ بعد آ جاؤ، کفر نہ کرو۔ ہوا کیا اللہ اکبر، قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا۔ دوسرے نے سمجھایا نہ یہ کفریہ باتیں کر، لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے، اللہ اکبر، میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، باز آتا ہوں کسی اور کو شریک کرنے سے۔ لیکن پہلے نے اپنی روش کو نہ بدلا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری محنت کی وجہ سے، میری مرضی کی وجہ سے میں نے جیسے سب کچھ محنت کی ہے، اس کا نتیجہ بھی مجھے ویسا ملے گا میری محنت کے ساتھ۔ لیکن فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر، قل ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علی حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا۔ وہ یہ چاہتا تھا نا، اپنی مرضیوں پہ اعتماد کرنے والا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ پھر اس کو بھی ہمت آئی، جب اس نے اللہ کی قدرت کا، اس کی مرضی اور اختیار کا انکار کیا، ایک رات اس کا سارا باغ اجاڑ دیا گیا، کیونکہ رب کا کفر کیا تھا۔ پھر بعد میں اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ میرے بھائیو، سارے فیصلے اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کسی کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اور لوگو، اس گمان سے اللہ کو چھوڑ رہے ہو، کسی اور کی طرف جاتے ہو اس گمان سے کہ تمہاری مشکل کشائی کریں گے، تمہاری حاجت روائی کریں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ارادنی اللہ، میرے فیصلے کے خلاف کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر، اگر میں نے تیرے مقدر میں تکلیف اور آزمائش کا فیصلہ کر لیا ہے، هل ہن کاشفات ضرہ، جاؤ میں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا، تیرے مقدر میں تکلیف اور آزمائش اور بیماری کو لکھ دیا، هل ہن ممسکات رحمتی، جاؤ یہ میری مرضی تھی، میرا فیصلہ تھا، میرا حکم تھا، میرا اذن تھا، هل ہن ممسکات رحمتی، جاؤ سب کو بلا لو، اس تکلیف کو دور کر کے دکھاؤ، اس بیماری کو دور کر کے دکھاؤ، اس تکلیف اور آزمائش کو دور کر کے دکھاؤ۔ میرا رب نہ چاہے تو ہو سکتی، اور فرمایا وَأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ، اگر میں یہ چاہوں کہ رحمتیں کر دوں، برکتیں نچھاور کر دوں، مال و متاع دے دوں، دولت دے دوں، اولاد دے دوں، عزت دے دوں، او ارادنی برحمہ، او ارادنی برحمہ هل ہن ممسکات رحمتی، جاؤ اگر میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے بندے کے حق میں رحمتیں، برکتیں، اولاد، مال، رزق، عزت، عظمت لکھ دی ہے، هل ہن ممسکات رحمتی، جاؤ میری رحمت کو روک کے دکھاؤ، میں نے رحمت لکھی ہے، اس کو روک کے اس کے نصیب میں دکھ لکھ کر دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے بھائیو جو فیصلے ہیں وہ رب کے ہیں، جو اذن ہے میرے رب کے ہے، وہ جو حکم ہے میرے رب کا ہے، کوئی دخل دے سکتا؟ آئیے
اپنے توکل کو یقین کیجئے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پر توکل کرتا ہے، جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے، جو مجھ پر یقین کرتا ہے، اس کے لیے میں کافی ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں پھر کیوں؟ جب فیصلوں کا مالک وہ ہے، جب رازق وہ ہے، جب خالق وہ ہے، جب مالک وہ ہے، جب قادر قدیر وہ ہے، جب مرضی اس کی چلتی ہے، جب حکومت وہ عطا کرتا ہے، جب عزت وہ عطا کرتا ہے، جب رزق وہ عطا کرتا ہے، جب اولاد وہ عطا کرتا ہے، تو پھر کیوں اس کو چھوڑ کے اس کے کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے میرے رب کی مرضیوں کے سوا کسی اور کی تکلیف کو رفع کرنے والا، اس کی دعاؤں کو سننے والا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مرضیوں والا ہے، کوئی اور ہے؟ اور لوگوں میرا رب ہے۔ کس موقع پہ مجھے یہ بات یاد آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، ایک عورت ہے، خامند اس کو زہار کہہ چکا، مطلب یہ اپنی بیوی کو ماں جیسی کہہ کر اس کو طلاق دے چکا۔ وقت کا قانون یہ ہے، شریعت یہ ہے، طلاق ہو جاتی ہے، وہ بیوی آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول بوڑھی ہو چکی، بچوں کے والی ہوں، کہاں جاؤں گی، کوئی پیچھے آسرا بھی نہیں ہے، میکا بھی نہیں ہے، کہاں پناہ لوں گی، کہاں سر چھپاؤں گی، کہاں عزت بچاؤں گی، کچھ کیجئے، کچھ رستہ نکالیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بی بی طریقہ بھی یہی ہے، رواج بھی یہی ہے، شریعت بھی یہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے، اب تیری طلاق ہو چکی ہے۔ وہ اللہ کے رسول سے جھگڑ رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، لیکن رستہ نہیں نکلا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی آہستہ سے بات کرتی ہے کہ میں بھی سن نہیں رہی، اللہ کے رسول سے محو گفتگو ہے۔ اسی دوران وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس نے اس سے رابطہ کر لیا جو مرضیوں والا ہے، جو اپنے اذن سے فیصلے کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے جب اس نے رابطہ کیا، اللہ نے فیصلے بدل دیے، شریعت بدل دی، قانون بدل دیا، رواج بدل دیا۔ جاؤ پھر اس کو چھوڑ کے کیوں کسی کے پاس جاتے ہو؟ اختیار والا وہ ہے، مالک وہ ہے، فیصلے وہ کرتا ہے، مرضیاں اسی کے پاس ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیشہ اپنے سارے معاملات کو تیرے سپرد کریں۔ اور یوسف کے باپ نے نہیں کہا تھا اللہ اکبر انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ؟ معلوم تھا نا رب کے سوا کوئی اور فیصلے کرنے والا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی اور غم دور کرنے والا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی اور مصیبتیں دور کرنے والا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی آزمائشیں دور کرنے والا نہیں ہے، معلوم تھا۔ اس لیے کہہ دیا اللہ سب کچھ تیری سپرد ہے، تجھ ہی سے اپنے دکھ اور درد کو، تجھ ہی سے اپنے دکھ اور درد کو شیئر کروں گا، تو ہی تو ہے سہارا بنتا ہے۔ اور اللہ بھی تو آواز دیتے ہیں نا، او بندو رات کے پچھلے پہر، ہے کوئی مصیبت میں آؤ میرے پاس اپنا مصیبت سناؤ، ہے کوئی مشکل میں آؤ اپنی مشکلیں مجھے رب کو سناؤ، ہے کوئی تکلیف میں آؤ اپنی تکلیفیں دور کرنی ہیں آؤ مجھے آ کے سناؤ، ہو ہے کوئی دکھوں میں آؤ اپنے دکھ مجھے سناؤ، میں ہی تو ہوں جو دکھ دور کرنے والا ہوں، میں ہی تو ہوں جو تکلیفیں دور کرنے والا ہوں، میں ہی تو ہوں جو مصیبتیں دور کرنے والا ہوں۔ اور بیمارو رات کو اٹھ کے اپنے رب کو پکارو، وہی تو ہے مرضیوں والا، ساری کائنات کے طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم شفا دینا چاہیں، میرا رب نہ چاہے شفائیں ملتی نہیں، میرا رب چاہے سارے حکیم طبیب مریض اور ڈاکٹر جواب بھی دے دیں، میرا رب شفا دینا چاہے اللہ حیران کر دیتا ہے۔ میرے رب میرے بھائیوں پھر چلو اسی کے پاس چلتے ہیں جو سارے اختیار رکھتا ہے، جو قادر قدیر ہے، جو تقدیر کے لکھے بدل سکتا ہے۔ یہ اختیار میرے رب کے پاس ہیں، آؤ اسی کے سامنے جھکا کرو، اسی سے مانگا کرو، اسی سے التجا کیا کرو، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلایا کرو، اسی سے مانگا کرو، وہی تو دینے والا ہے، مرضیوں والا ہے، اسی کے مرضی سے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ میرے بھائیو رب کی مرضی کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں رب کی مرضی کے ساتھ، میں نے یہ قرآن پکڑا رب کی مرضی کے ساتھ، میں نے یہ قرآن کھولا رب کی مرضی کے ساتھ، میں یہ پانی پینے کا ارادہ کرتا ہوں رب کی مرضی کے ساتھ، میں یہاں آیا رب کی مرضی کے ساتھ، رب نہ چاہتا یہاں نہیں آ سکتا تھا، رب کی مرضی سے آیا۔ میرے مقدر میں جو رزق لکھا آج میں نے صبح ناشتہ کیا رب کی مرضی کے ساتھ، جو آج سارے دن کا معمول ہوگا میرا رب بہتر جانتا ہے، اس کے علم میں اس کی مرضی کے ساتھ، اس کے ارادے اذن اور حکم بغیر ہم کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے،
آئیے اپنے معاملات کو سپرد کیجئے اللہ کے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ آئیے دوسرے حصے میں بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ شروع میں بھی میں نے بات کی، بھول سکتے ہیں۔ آئیے اپنے رب کو اپنے معاملات میں رحمت نازل کروانا چاہتے ہیں، برکتیں نازل کرنا چاہتے ہیں، بھول گئے ہیں، کوئی بات نہیں، بھولنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اپنے رب کو یاد کیجئے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ بندے تو تیرے ہیں نا، اللہ گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، اللہ بندے تو تیرے ہیں، اللہ مرضی تیری چلے گی، اللہ حکم تیرا چلے گا، اللہ اذن تیرا چلے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اس سے معافیاں بھی مانگے، مغفرت بھی طلب کریں، توبہ بھی کریں، اللہ کی کبریائی بھی بیان کریں۔ اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ ہم فقیر ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ جھولیاں بھر دے، اس سے مانگا کرو، بے حساب مانگو، اور اس سے مانگو جو اپنی مرضی سے اتنا عطا کر سکتا ہے، ساری کائنات سے زیادہ غنی کر سکتا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ ایک سوئی کو سمندر کے پانیوں میں ڈبو کے باہر نکالو، ایک قطرہ اس سوئی کے ساتھ نہیں لگے گا۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ لاؤ میرے بھائیو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو، اپنی مرضیوں کو اس کے سپرد کرو، اپنے ارادوں کو اس کی مرضی کے ساتھ مشروط کرو، پھر ہمارے معاملات میں رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی آئیں گی۔ اور پھر دعا بھی کیا کرو، اللہ میں نے یہ کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا، دل میں ارادہ کیا کرو، اللہ آسانیاں عطا فرما، اللہ میرے لیے حلال رزق کے دستیاب کرنے کے اللہ ذرائع اللہ آسان کر دے، اللہ کام میں نے شروع کیا ہے لیکن اللہ تیری مرضی سے مجھے رزق ملے گا۔ اپنے دل میں مانگا کرو، ارادہ کیا کرو، اللہ کیا تو ہے اللہ، لیکن مرضی تیری ہے، اذن تیرا ہے۔ اللہ اپنے بچوں کا رشتہ کیا ہے، اللہ خیر کا طالب ہوں، اللہ ارادہ تو کیا ہے، اللہ مرضی تیری ہے۔ اللہ خیر تو ہم اپنے بچوں کے لیے بہتری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اس میں خیر ہے شر ہے، یہ معاملے تیرے پاس ہیں، اللہ تیرے سے بہتری کا سوال کرتا ہوں، آسانی کا سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے روز و شب سے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اس سے امیدیں لگانا چھوڑ دی، نتیجہ یہ ہے غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر کے، دنیاوی اسباب پر سب کچھ اپنا وابستہ کر کے اپنے لیے ہم نے بربادیوں کے رستے کھولیے۔ آئیے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجئے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سپرد کیجئے، اللہ آسانیاں کرے گا، رحمتیں کرے گا، برکتیں کرے گا، رستے کھولے گا، ہماری فلاح کو اور ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح معنوں میں عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ہر معاملے میں اللہ ہمیں رحمتوں سے برکتوں سے نوازے، عافیت سے رکھے۔ وہی ہے وللہ، وہی ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جب اختیار اسی کا، جب اذن اس کا، جب حکومت اس کی، جب حکم اس کا، جب مرضی اس کی، جب رضا اس کی، تو میرے بھائیو پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ آئیے ہم بھی اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔